بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا عنوان ہے صفحہ نمبر 11، نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال، آئیڈیالوجی آف پاکستان، علامہ اقبال۔ یعنی کہ علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے متعلق کیا فرمایا تھا، ہم یہ پڑھیں گے۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ آپ نے جو ہے وہ الگ ریاست کا تصور دیا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ آپ نے اس بات کو اجاگر کیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست چاہیے، اور اپنی شاعری کے ذریعے آپ نے اس بات کو، اس اہمیت کو جو ہے وہ کا اظہار بھی کیا تھا۔ پہلے آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متصب رویے نے جلد ہی علامہ محمد اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ ایک الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ یعنی کہ آپ پہلے جو ہے وہ ہندو مسلم جو تھے ان کی ہندو کی جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے، آپ ان کے اتحاد کے حامی تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندوستان آپس میں مل جائیں۔ لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ ہندو بہت ہی تنگ نظر ہیں، وہ صرف اپنا سوچتے ہیں اور اپنے ہی مفادات کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچتے، تو آپ جلد ان سے الگ ہو گئے اور آپ نے جو ہے وہ ایک الگ مملکت کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا۔ آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ اعلیٰ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تھا کہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یعنی کہ آپ نے اس بات کو جو ہے وہ اجاگر کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ 1930 میں خطبہ اعلیٰ آباد میں آپ نے یہ بولا تھا کہ مسلمان اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق جو ہے وہ الگ زندگی گزاریں، تو اس لیے ان کو ایک الگ ریاست چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بظاہر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ اسلام ان کا دین بحیثیت ایک دین قائم رہے، اور اسلام کی جو اہمیت ہے، جو آئیڈینٹی ہے، وہ قائم رہے، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک الگ ریاست قائم کریں۔ میں شمال ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ وہ ایک الگ ریاست کو حاصل کریں، اور شمال مغربی جو ہندوستان ہے وہ آج کل پاکستان ہے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا جائے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کے جو اقوال ہیں ان کو آپ ایز سچ لکھیں گے۔ علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے اس بات کو اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ فرمایا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کو تصور کو مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہندوستان اور مسلمان ہے وہ واحد قوم ہے، وہ ایک ہی قوم ہے، آپ نے اس بات کو جو ہے وہ رد کر دیا تھا، اس چیز کو مسترد کر دیا تھا، اس چیز کو ڈکلائن کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان تو ایک علیحدہ قوم ہے، اور آپ نے اسی بات کی، اسی جداگانہ حیثیت پر جو ہے وہ زور دیا تھا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ برصغیر وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ قومیں آباد ہوتی ہیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مذہب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقتدار کا احترام کریں۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ برصغیر جو ہے وہ انڈیا جو جگہ ہے وہ برصغیر ہے، وہ ایک ملک نہیں ہے، وہ برصغیر ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ قومیں رہتی ہیں، اور ہر قوم کے اپنے علیحدہ سے مذاہب ہیں، ہر قوم کی اپنی علیحدہ سے زبان ہے۔ کیونکہ برصغیر میں اس وقت چائنیز بھی رہتے تھے، برٹش بھی رہتے تھے، برٹش تو گورنمنٹ تھی اس وقت وہاں پہ، چائنیز وہاں پہ جو ہے وہ ٹریڈ کرتے تھے، اور مسلمان بھی رہتے تھے، سکھ، ہندو، ہر ایک کا مذہب تو علیحدہ رہتا ہے نا، عیسائی وہاں پہ رہتے تھے۔ تو علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ لیکن جو ان میں سے مسلمان ہے وہ ایک بالکل سیپریٹ نیشن ہے، کیونکہ مسلمان وہ صرف مسلمان ہوتا ہے، اور تمام مہذب قوموں کو چاہیے کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ مذہبی روایات، مسلمانوں کے مذہبی اقتدار، ان کی جو ہے وہ قدر کریں، ان کی جو ہے وہ ویلیوز کو سمجھیں، کا احترام کریں، اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ سیپریٹ زمین مانگی تھی کہ مسلمان وہاں پہ رہیں گے۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، اور ان کی قوت کا دارالمدار بھی اسلام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا دین ایک مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور وہ اسی قوم کی وجہ سے جو ہے، اسی دین کی وجہ سے جو ہے وہ سیپریٹ نیشن ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے حقیقی تصور میں اپنے اشعار میں پیش کیا، کیونکہ آپ ایک شاعر تھے، تو اپنی شاعری کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے مسلمانوں کو اجاگر کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نقل، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنی ملت پر جو ہے وہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کرے، یعنی کہ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرو مغرب کی عوام سے، آپ جو ہیں وہ ترکیب میں جو ہے وہ خاص ہیں قوم رسول ہاشمی، یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہاشمی نسل سے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ ان کی قوم ہیں اور آپ جو ہیں وہ سب سے سیپریٹ ہیں، ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار، یعنی کہ ان کی جو جمعیت ہے، ان کی جو زیادہ اگر وہ اکثریت میں ہے تو وہ صرف اپنے قوم اور ملک کی وجہ سے ہیں اور اپنے لوگوں کی وجہ سے ہیں، لیکن آپ جو ہیں آپ کی قوت جو ہے وہ مذہب سے ہے، یعنی کہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت، یعنی کہ آپ جو اگر ایک قوم ہے تو آپ کی طاقت جو ہے وہ مذہب ہے، جبکہ ان کی طاقت صرف لوگ ہیں، وہ پاپولیشن کی بیس پہ جو ہے وہ سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں اور آپ مذہب کی بیس پہ جو ہے وہ سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، آپ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پہلو کو اپنانے اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشورہ دیا، یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی روایات کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یعنی کہ اسلام کے ہر پہلو کو اپنائیں، رنگ و نسل کے بتوں کو آپ توڑ دیں، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ آپ کا ایک شعر ہے، یعنی کہ یہ بات اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ہے وہ رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ دینا چاہیے، یعنی کہ آپ اس میں ایکویلٹی رکھیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، علامہ محمد اقبال ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک ملت کا تصور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک کے مسلمانوں کو حرم کے پاس پانے کے لیے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ یہ بہت ہی مشہور شعر ہے علامہ محمد اقبال کا، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی بستے ہیں وہ صرف ایک مسلمان قوم ہے، بے شک وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، تو ایک ہو مسلم حرم کے پاس پانے کے لیے، حرم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو، اس کے پاس پانی مسلمانوں پر فرض ہے، وہ مسلمان کسی بھی جگہ پہ ہوں، زندگی کے کسی بھی خطے میں ہو، دنیا کے کسی بھی جگہ پر ہوں، وہ ایک مسلمان ہے، ایک ہو مسلم حرم کے پاس پانے کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بہا کاشغر۔ تو یہاں پر یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، علامہ محمد اقبال اور نظریہ پاکستان میں کیا مماثلت ہے، آپ نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا فرمایا تھا، آپ اس کو کس طریقے سے سپورٹ کرتے تھے، یہ بات یہاں پہ واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس ٹاپک میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں مینشن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔